اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. پروفائل انکریج اگلے سلسلے کا نام ہے. ایک انٹرویو ہے, ایک گفتگو کا ایک مکالمہ ہے, اور یہاں میں جس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں, ترقی پسند سوچ سے ان کی دارینہ وابستگی ہے. اوکاڑا ملٹری فارمز میں جو ٹیننٹس کی سٹرگل تھی اور اپنے مالکانہ حقوق کے لیے اس پر مسلسل لکھا, بہت پریشر کے باوجود, بہت دباؤ کے باوجود, اور بڑی بہادری سے لکھا اور ان کی آواز بنے. اور تنگی وقت کے سبب وہ خود ہی جلدی سے آ بھی گئے ہیں, تو بھرپور تالیاں. پاکستان میں سیاست موجودہ جو پاکستان میں صورتحال ہے اس میں خاصی بدنام ہو چکی ہے. خاص طور پہ جو نئے پاکستان والے ہیں انہوں نے پرانے پاکستان کے سیاستدانوں کو تو خاصا ہم روزانہ دیکھتے ہیں, رگید رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پرانے سیاستدان تھے وہ بہت بااصول بھی رہے اور انہوں نے قربانیاں بھی دیں. میاں افتخار صاحب اس کی ایک مثال ہے, جنہوں نے اس کے لیے ذاتی انہیں صدمہ بھی سہنا پڑا, لیکن اس کے باوجود نہ ان کے عزم میں کمی آئی, بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد ان کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے اور انہوں نے زیادہ بہادری کے ساتھ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سامنا کیا. میاں صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر رہے, ایم پی اے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات بھی رہے, اور پشتو کے شاعر بھی ہیں. میں میاں صاحب سے کچھ سوالات کروں گا موجودہ حالات کے حوالے سے, سیاست پہ, کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. میرا پہلا سوال میاں صاحب سے یہ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت چلے گی کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا بتاؤں کہ لمحہ بلمحہ وہاں پاکستان کی صورتحال پہ کیا کہا جا سکتا ہے. کیا احتجاج کا یہ طریقہ کہ کوئی 15-20 ہزار بندے لے کے آئے, پارلیمنٹ ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو, تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مایوس اس لیے نہیں ہے کہ یہ جمہوریت جب سے پاکستان بنا ہے تو مشکل سے گزرتا چلا رہا ہے, لیکن یہ یقین ہے ہمیں فیض صاحب کے حوالے سے, جو کہ کٹن مراحل سے گزر کے بھی خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے, ہم بھی اس یعنی میں یہی کہوں گا کہ میں تو ایک شاگرد کی حیثیت سے بات کروں یا ان کے ایک پیروکار کی حیثیت سے, کہ مایوسی نہیں ہے. عوام کی قوت بہت زیادہ ہے, صرف شعور کی کمی ہے کہ اب پرویز صاحب جو کہہ رہے تھے اس کو بھی لوگوں نے برداشت نہیں کیا. یعنی میں سمجھا کہ شاید پاکستان میں برداشت کرنے کا مادہ کم ہے. یہاں پہ آ کر دیکھا تو مجھے اپنے آپ کو اچھا نظر آنے لگا. اسلام آباد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ اکٹھی ہے, چاہے وہ حزب مخالف میں ہے یا جن کے خلاف دھرنے دیے جا رہے ہیں, یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاید پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی حملہ بھی ہو چکا ہے. باقی جو ہمارے صوبے ہیں اور قومیتیں ہیں, پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, یہ سارے نیریٹو میں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہیں. میں تو مختصر اس کا جواب دوں گا, شاید ان 3 صوبوں کو احساس ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ اسپیشلی عوامی نیشنل پارٹی کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں کہ جو میں چھوٹی قومیتیں تو نہیں کہوں گا, جو چھوٹے صوبے ہیں وہ کوئی مل کے, جیسے پونم ایک الائنس بنا تھا کسی زمانے میں, کیا دوبارہ اس طرح کا الائنس, کیونکہ اس طرح تو لگ رہا ہے کہ پالیٹکس ساری جو ہے وہ پنجاب میں چلی گئی ہے. اچھا ہوتا اگر پنجاب میں بھی ہوتا تو اچھا ہوتا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریں, اگر پنجاب کا وزیر اعظم ہو وہ نہ ٹک سکے تو کون اس میں ٹکے گا. میں بڑی ایمانداری سے یہ بات کروں گا, چونکہ ہم جیسے لوگوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کچھ الگ سی ہے.
میں تو پاکستان کی دھرتی کی بات کروں گا, اس کی سالمیت کی بات کروں گا. اور اگر قوم نے پنجاب کو ووٹ دیا ہے اور آج پنجاب کا وزیر اعظم ہے تو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پنجاب کا وزیر اعظم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہونا چاہیے. رہی قومیتوں کے حوالے سے بات, تو پاکستان میں اگر پنجابی وزیر اعظم کے زیر سایہ تمام قومیتوں کو حق ملے تو ہمیں قبول ہے. اگر ایک چھوٹی قوم کا بندہ آ کے سامراجیوں کا غلام بن کے ہمیں پندہ لگائے اور ہمیں پھانسی پہ چڑھائے تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے. لہٰذا یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تنگ نظری سے ہمیں باہر نکلنا ہے. تو اگر میرے ملک میں, وطن عزیز میں یہ برداشت کا مادہ نہ ہو, انتخاب کے ذریعے منتخب ہونے والے کو برداشت نہ کیا جائے, تو کون سا طریقہ رہ گیا؟ کون آئے گا؟ کوئی بھی الیکشن فیئر ہو, کوئی بھی, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. اگر ہم رونا تو ہمیں ہے کہ ہم حکومت میں تھے, آج ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ہم وطن عزیز کی خاطر, جمہوریت کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 1000 گنا زیادہ دھاندلی ہوئی, لیکن ہمیں تحفظات کے باوجود یہ مینڈیٹ قبول ہے, کیونکہ جمہوریت ہر صورت چلنی چاہیے, جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ANP نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا طالبان کا, ان کی دہشت گردی کا, لیکن الیکشن میں ہار گئے. آپ بھی ہار گئے الیکشن, کیا ہوا ہے؟ ایک تو جب یہ دھاندلی کی بات ہوتی ہے تو پری پول ریگنگ کی بھی ایک اصطلاح ہے, سارے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ تو ختم القرآن بھی دن کے روشنی میں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر خودکش دھماکہ ہوتا ہے. لوگ راتوں کو 10 جلسے کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو ووٹ مانگنے کے لیے چھوڑا نہیں گیا, ہم تو نہ جلسہ کر سکے نہ ووٹ مانگ سکے. تو اگر ہم ہار گئے تو ہرانے والوں نے تو ہمیں ہرایا, پارلیمنٹ سے نکالا, لیکن سیاست سے ہمیں نہیں نکال سکتا. یہ ہم سیاست کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں. چاہے ہمیں کوئی پارلیمنٹ سے نکالے یا نہ نکالے, ہم سیاسی میدان میں رہیں گے اور لوگوں کی اور قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. اچھے اور برے طالبان کیا ہیں, ہمیں ذرا بتائیں اس بارے میں, کیونکہ اس حوالے سے کافی بات ہوتی ہے اور نئے پاکستان والے تو اس حوالے سے بہت بات کرتے ہیں. یہ میں خود سپیچ کرتا تو بچا کے بات کرتا, یہ مجھے پسا رہا ہے. یعنی گڈ اور بیڈ کی کوئی, ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان میں گڈ اور بیڈ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ سارے ایک ہیں. کوئی اپنے لیے کسی کو استعمال کرے تو وہ خود اس کو گڈ کہتا ہے, لیکن کام وہی کرتا ہے جو پرایا طالب کرتا ہے. یعنی میرا طالب دوسرے کے لیے ظالم اور دوسرے کا طالب میرے لیے ظالم, حقیقت میں دونوں ظالم ہیں. لہٰذا جب تک ہم گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو یہ طالبانائزیشن ختم نہیں ہوگا. لہٰذا میں اتنا مختصر کہوں گا کہ ہم سب سیاست سے بالاتر ہو کے وطن میں ایک سوچ لے کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ہوں, اور پاکستان, امریکہ اور افغانستان سوچ کو ایک کرے, تب دہشت گردی ختم ہو سکتی. نہیں تو یہ ظلم کی مشین ہے, ہم اس میں پستے ہیں اور پیستے چلے جائیں گے. میرا اگلا سوال آپ سے IDPs اور جو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے اسی حوالے سے ہے. دھرنوں میں ظاہر ہے جو پاور پالیٹکس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس میں یہ چیز دب گئی ہے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کسی دنیا میں اگر سب سے زیادہ IDPs ہیں تو وہ پاکستان میں ہیں, اور وہ ظاہر ہے ان میں سے اکثریت پشتون لوگوں کی ہے. تو یہ اس وقت جو آپریشن وہاں ہو رہا ہے کیا وہ کامیاب ہوگا, اس سے شدت پسندی پاکستان میں ختم ہوگی؟ دہشت گردی تو تب ختم ہوگی کہ دہشت گرد ختم ہو, شاید ابھی تک ختم نہیں ہوئے. ایک تو یہ مختصر سی بات. دوسرا یہ کہ موجودہ آپریشن جو وزیرستان میں ہو رہا ہے اس حوالے سے جو IDPs بن کے آئے ہیں, میں آتے ہی ان سے 2 دن قبل یعنی میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ جو اقلیت برادری تھی ان سے بھی میں ملا اور وزیرستان کے ساتھیوں سے بھی ملا.
ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے دہشت گردی مزید بڑھ جائے گی. اب وزیرستان کے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ ہم مر کٹ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, واپس جائیں گے تو یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوں گے, دہشت گردوں کے ساتھی ہوں گے, کیونکہ وہ دل میں ایک دکھ لے کے جا رہے ہیں, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور ہمارے حکمران کہ ان کو تو صرف اپنے عہدوں کا فکر ہے, یعنی وطن کی فکر نہیں ہے, دہشت گردی کے خاتمے کی فکر نہیں ہے, اس حوالے سے کہ وہ تو خود ہی ان دہشت گردوں کے رویے کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں. یہ جو دودھ کے عاشق ہیں, ان عاشقوں سے عاشقی نہیں ہوگی, ہم جیسے پروانوں سے کہ ہم جل مر مٹیں گے لیکن قوم کو بچائیں گے, ایسے لوگوں کو چاہیے. لہذا میں یہی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ سیاست میں کیسے آئے؟ آج کل جو نیریٹو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اکثر جاگیردار گھرانوں سے آتے ہیں. ایسا عجیب سوال ہے کہ میں تو ایک غریب سا بندہ ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک مزدور کا بیٹا ہوں, اور اتنا تن بن کے بیٹا ہوں, کسی نے مہربانی کی ہوگی کہ آپ, ورنہ مجھے اس میں بیٹھنا بھی نہیں آتا. اس سب کے باوجود ایک سوچ کے حوالے سے, چونکہ والد صاحب فوج میں وائرلیس آپریٹر تھے اور پھر ٹی وی کا پیشنٹ بنا اور وہاں سے نکل آئے, تو کچھ وقت ہم بڑی غربت میں گزاری. تو میں تو اپنے والد صاحب کی بھی بات کروں گا, لیکن اپنی ماں کی ہمت کی بات کروں گا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھی, لیکن غریب والد کا ساتھ دیتے ہوئے وہ بڑی ہمت سے انہوں نے ساتھ دیا, اور وہ غربت ہم نے یہ گزاری کی, دودھ بیچ کے ہم نے گزارا کیا. اور گھر ایسا تھا کہ وہ جب یعنی بارش ہوتی تھی تو آسمان بھی برستا تھا اور ہمارا چھت بھی برستا تھا. یہ پوزیشن تھی, اور اسی پوزیشن میں ہم بلے پڑے. وقت گزرتا گیا, اور میں جب اسکول میں داخل ہوا تو ہمارے گاؤں میں فخر افغان باچا خان کا ایک مدرسہ اسکول تھا جو انہوں نے بنوایا تھا, تو میں اسی میں داخل ہوا. یعنی میرا پہلا دن اسکول کا ان لوگوں کے ہاتھوں میں نے پڑھا جو کہ آزادی کے متوالے تھے اور آزادی کے ہیرو تھے, خدائی خدمتگار. یعنی روحانی طور پہ ان لوگوں سے سب کچھ حاصل کیا. تو ابتدا سے لے کے آج تک اسی نظریے سے وابستہ ہوں, اور خود دعا کرے کہ مرتے دم تک اس سے وابستہ رہوں. باچا خان کی جو سیاست تھی عدم تشدد پہ مبنی تھی, آپ بھی ان کے پیروکار ہیں. آپ لوگوں نے کوشش کی عدم تشدد سے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, عدم تشدد سے تشدد کی سیاست کو ختم کرنے کی. تو کہاں تک کامیابی ملی اور کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ باچا خان خوش قسمت تھے, ان کا واسطہ انگریزوں سے پڑا تھا, تو وہاں پہ عدم تشدد یعنی وہ شرافت انسانیت جانتے تھے تو عدم تشدد کام آ جاتا تھا. اب ہم عدم تشدد کرتے ہیں, یہ مارتے چلے جا رہے ہیں, رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. یعنی باچا خان کے اس پیروکار کے یعنی اس قافلے کے 850 بندوں کو شہید کیا گیا. اور اب اس نے بات چھیڑی تو میں خود ہی وہ بات کر لوں کہ مجھے جو سزا دی گئی, میں حکومت کا ترجمان یعنی وہاں کا انفارمیشن منسٹر تھا, اور سب کچھ مجھے بولنا پڑتا تھا. شاید اس وقت بولنا بھی یعنی بڑا دشوار تھا. اور فضل اللہ جو آج کل آپ لوگ اس کا نام جانتے ہیں, فضل اللہ نے FM ریڈیو پہ اعلان کیا کہ یہ کفر کی حکومت ہے اور میں افتخار کفر کی حکومت کا ترجمان ہے, تو اس کو جب بھی آپ پکڑیں تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے نہیں ماریں گے, مجھے جیتے جی ماریں گے. اور میرا ایک ہی لخت جگر تھا جو میرے 2 بھائیوں کی بھی اولاد نہیں تھی, اور وہ 17 گریڈ میں نوکری کر رہا تھا اور کچھ زمین کا ٹکڑا بیچ کے شادی کی تیاری کر رہا تھا. گھر سے نکلا تو انہی دہشت گردوں نے آ کے گھیرا. اور اب ذکر ہو رہا تھا تو یہ پرویز بھائی نے جو بات کی, تو میرے بیٹے کو
پکڑ کے 4 گولیاں اس کے سینے میں پیوست کی اور 4 گولیاں اس کے سر میں پیوست کی، اور تب تک وہ دیکھتے رہے اور کڑے رہے جب تک اس کی سانس نہیں رکی۔ اور جب میں خود، آپ یہ ذرا سننے کی بات ہے کہ میں گھر گیا تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے مرحلے سے گزرنا، اور میری ایک ہی بیٹی ہے تو پلٹتے ہوئے اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا کہ بابا میرے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو میں اس سے اور کیا کہتا، وہ صرف یہ شکایت کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں اسی دھرتی کا باسی ہوں کہ جہاں ہر روز خودکش دھماکے ہوتے رہے، تو شہیدوں کو کفن میں لپیٹنا میرا گناہ تھا، زخمیوں کے لیے خون دینا میرا گناہ تھا، اور کیمرے کی آنکھ پہ قوم کی ہمت باندھنا میری گناہ تھا۔ تو اگر یہ میری گناہ ہے تو یہ گناہ میں تا قیامت کرتا رہوں گا، میں کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے لاؤں کہ ملک ہمارا اپنا ہے، یعنی ہمیں اسی کو سنوارنا ہے، کوئی غیر سے نہیں آئے گا، لہٰذا ہم ہی قربانی ہمیں دینی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ لہٰذا میں نے آج بھی آپ کے ویب سائٹ پہ کہیں پہ موجود ہوگا، یوٹیوب اور فیس بک پہ، کہ میں نے اس دفعہ کہا کہ مجھے انہوں نے رکا بھیجا کہ آپ تو پرائی شہیدوں پہ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، آج پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے پہ کیسے بولتے ہو۔ اور دوسرے دن میرے گھر پہ ایک اور خودکش دھماکہ ہوا، اور 2 19 سالہ میرے رشتہ دار شہید ہو گئے، اور تب مجھے مجبوراً پھر میڈیا کا سہارا لینا پڑا، اور اس دوران مجھے ایک خط بھیجا گیا کہ اصل ٹارگٹ تو تم ہو، یعنی تمہاری باری آنے والی ہے، یہ تو اشارہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو میں اس قوم پہ نچاور کر دیتا۔ اور آپ یقین کریں، ریکارڈ دیکھیں تو مجھ میں زیادہ ہمت آئی اور زیادہ جرت سے بات کی، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملتا رہا تو میں یہی کہتا رہا کہ میرا ایمان ہے کہ میں حق پہ ہوں، دہشت گردوں کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، لہٰذا جب تک زندگی ہے آپ کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ جیسے لیڈروں اور آپ جیسے سیاسی کارکنوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ ہم لوگوں میں بھی اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا، اور جو پاکستان میں جس طرح مینیپولیشن کی جاتی ہے پاور پالیٹکس میں بھی، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، یہاں تشریف لائے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ میں اس شکریہ کے بعد فیض صاحب کے حوالے سے تو اس کو عقیدت کی بات تو کروں، ان کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ساکیہ جام پلا ماہ گلفام کی، ایک اپنے نام کی ایک اللہ نام کی، میں پلا ایسی جو جوش وحدت ڈال دے، ایک قطرہ دے مگر قطرے میں دریا ڈال دے۔ میاں صاحب، صرف آپ کی فیملی میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں نے جو قربانی دی ہے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، وہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور جیت پاکستان کے محنت کش اور مظلوم عوام کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ وقت آئے گا جب پاکستان ایک خوشحال اور ایک استحصال سے پاک ملک بنے گا، ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے۔